عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، میں نے اپنے پہلے لیکچر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اور سمجھایا تھا۔ ہمارا سبق کا بقیہ حصہ رہ گیا تھا جو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبق کا بقیہ حصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سبق کے بارے میں دوبارہ سے بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں تمام حالات و واقعات دوبارہ سے تازہ ہو جائیں یا آپ کو یاد آ جائیں۔ تو بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت قریش کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک خاتون تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قبول اسلام سے قبل ہی عرب میں طاہرہ پاک کے لقب سے مشہور ہو گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سے قبل بڑے پیمانے پر تجارتی کاروبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا مال تجارت کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے کاروبار کے لیے ایسے شخص کو تلاش کیا جو کہ لین دین اور دیانت و امانت میں اپنی مثال آپ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت ان دنوں مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے لقب سے عام تھی۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت پہنچی آپ تک تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا کہ ان کا سامان تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی اور تجارتی قافلے کے ساتھ سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے جاتے وقت اپنا ایک غلام میسرہ بھی قافلے کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامان تجارت بہتر منافع پر فروخت کیا اور واپس مکہ تشریف لے آئے۔ غلام جو قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، امانت، پاکیزگی اور اعلیٰ کردار کی تعریف کی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی تعریف بیان کی اور حضرت خدیجہ آپ کی دیانت اور شرافت و اخلاق کی تعریف سن چکی تھیں۔ غلام سی باتیں سن کر آپ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور آپ نے اپنا رشتہ شادی کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد قبول فرمایا اور حضرت ابو طالب نے ہی آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھایا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور سیرت میں مزید نکھار پیدا ہوا اور آپ نے اسلام کے لیے اپنی تمام تر دولت اور جائیداد کو وقف کر دیا۔
اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام مصائب اور مشکلات میں ساتھ دیا اور پیسوں سے بھی اسلام کی خدمت کرتی رہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے بقیہ سبق کی طرف۔ تو بچوں ہم یہاں سے پڑھیں گے نماز پڑھنے والی پہلی خاتون۔ جب نماز فرض ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور وضو کا طریقہ سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد نبی کریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر تنہائی میں نماز ادا کرنے لگے۔ اب ہم آتے ہیں شاب ابی طالب میں محصوری۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے شاب ابی طالب میں قید کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کا اس وقت بہت ساتھ نبھایا جب قریش مکہ نے بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے لوگوں کو شاب ابی طالب میں محصور کرنے کا معاہدہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شاب ابی طالب میں محصور ہو گئیں، حالانکہ ان کا آبائی مکان دوسرے محلے میں تھا جہاں سے وہ اپنا کاروبار چلاتی تھیں، لیکن وہ شاب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی گھر میں منتقل ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصوری کے یہ 3 سال بہت آزمائش میں گزرے، جس میں حرمت کے 4 مہینوں کے علاوہ شاب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور لوگوں کو خرید و فروخت کا موقع نہیں ملتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ مال جمع تھا اس سے وہ اپنی اور اپنے ساتھ محصور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے رہے۔ 3 سال کی ان پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری جمع پونجی جو تھی وہ ختم ہو گئی اور گھر کی اشیاء بھی فروخت کرنی پڑ گئیں۔ پابندیوں کے آخری دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی اور ایک پیالہ بچا تھا، ایک ہانڈی اور ایک پیالہ بچا تھا۔ ان تمام مظالم کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی باہر سے گھر میں رنجیدہ تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی اور اتنے مشفقانہ انداز میں بات کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پریشانیوں کو نظر انداز فرما دیتے تھے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب وہ کبھی پریشان ہو کر گھر میں تشریف لاتے تو ان کا اس طرح خیال کرتی، انہیں اس طرح مشورے دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پریشانیوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور ہمارے پیارے نبی ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں کوئی ناگوار بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں اور ان کی سہیلیوں سے بھی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بکری ذبح کرتے تو ان کے گھر پر گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تعریفی کلمات ادا فرمائے۔ اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی مجھ پر ایمان لائی، میری باتوں کو سچ جانا۔ انہوں نے اپنا مال مجھ پر نثار کر دیا
جب دوسروں نے مجھے محروم کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ دنیا کے اکثر معاشروں میں عورت کمزور اور مظلوم رہی ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں ام المومنین حضرت خدیجہ سے مشورہ فرماتے تھے، ان کی ضروریات کا بہت خیال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اپنے گھر کی حاکم ہے۔ یہاں پر ہے وفات۔ سن نبوی میں شاب ابی طالب کی محصوری کے دن ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ 25 سال کی رفاقت میں گزارے ہوئے ہر اچھے برے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ساتھ تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرامگاہ مکہ کے قبرستان جنت المولا میں ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 برس رہا۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 برس تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ ان دونوں ہستیوں کے انتقال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یعنی اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ شخصیات جن سے وہ دنیا میں بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان کا ایک ہی سال انتقال ہوا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کی اور انہوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا اور اپنی پوری جائیداد اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی امتیازات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور منفرد امتیاز یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ اسلام لانے سے قبل بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ کا اسلام سے قبل بڑے پیمانے پر تجارتی کاروبار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، صداقت اور امانت کی شہرت مکہ مکرمہ میں عام تھی۔ جب یہ شہرت بی بی صاحبہ تک پہنچی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے قبول فرمایا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے سوا حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ دین اسلام کی ترویج
کے سلسلے میں اگر تکالیف اور مصائب آ جائیں تو ان کو حوصلے سے برداشت کرتے رہیں اور اسلام کی راہ میں اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ تو بچوں یہ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی اور ان سے اسلام کی محبت۔ تو بچوں یہاں پر یہ سبق ہوتا ہے ختم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کی خاص باتیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بچوں ہمارے مشاہیر اسلام میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو درج ہے کتاب میں وہ ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لکھا نظر آ رہا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب حیدر اور کنیت ابو تراب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزول وحی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 یا 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہت محبت سے پرورش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفالت میں لینے کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار مکہ میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہوئی اور مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کے باعث حضرت ابو طالب کے لیے اپنے بڑے گھرانے کا خرچ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے کسی کو اپنی کفالت میں لینے کی بات کی، یعنی ان کا خرچہ برداشت کرنے کی بات کی۔ اس تجویز کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹوں عقیل اور طالب کو اپنے پاس روک لیا، جبکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ تو بچوں اسلام کو اپنی بے مثال جد و جہد اور لازوال کردار سے جلا بخشنے والوں میں خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی اسلام کے روشن ستاروں میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ والدہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر یعنی شیر رکھا۔ اعلان نبوت کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف تقریباً 10 سال تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور باوجود کم سنی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دین حق کی ترویج کے سلسلے میں ساتھ نبھانے کا عزم کیا۔ تو بچوں اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا قبول اسلام۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ نزول وحی کے تقریباً 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو نوعمر لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسلام کی دعوت کا آغاز اپنے خاندان والوں سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے کی دعوت پر گھر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو لہب سخت ناراض ہوا، جس کے بعد سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا۔ یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت تقریباً 13 سال کے تھے، فرمایا اگرچہ میں اس مجلس میں سب سے چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قول کے مطابق تمام زندگی نبی کریم کے مددگار رہے، معاون رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے قبل بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور نماز کا حکم آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی شخصیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کردار کے مالک تھے اور انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عبادت گزار بھی تھے۔ عدل و انصاف، ایثار و قربانی، صداقت و فراست، خوش مزاجی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں کی سرپرستی فرماتے تھے اور فقیروں میں بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مومنوں کی محفل میں خود کو حقیر اور دشمنوں میں خود کو باروب رکھتے تھے۔ انتہائی مہمان نواز تھے اور مہمانوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ نیکی کے کاموں میں دوسرے صحابہ سے آگے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسب حلال کو بہترین صرف سمجھتے تھے اور خود محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و فضل، دانش اور اسلامی فلسفے میں کمال حاصل تھا، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں کو قابل عمل سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمیشہ نیک نیتی سے مشورے دیتے رہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علمی مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ تو بچوں، ابھی ہم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سبق کا حصہ پڑھا ہے، یہ حصہ ابھی بقیہ ہے، ابھی اس کا بقیہ حصہ رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے دوسرے لیکچر میں آپ کو اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی۔ جب تک آپ اس سبق کی اچھی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریے گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔